دوستو، جب آپ نے تبلیغ شروع کی، دین اسلام کا آغاز کیا، قریش نے جمع ہو کر مشورہ کیا کہ عتبہ بن ربیعہ کو اپنی طرف سے پیغام دے کر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس بھیجا۔ عتبہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور بڑی نرمی کے ساتھ کہنے لگا، محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، تم شریف ہو، تمہارا گھرانہ خاندان بھی شریف اور معزز ہے، مگر تم نے قوم کے اندر فتنہ ڈال رکھا ہے، نعوذ باللہ۔ یہ بتاؤ آخر تمہارا مقصد کیا ہے؟ اگر تم مال و دولت کی خواہش رکھتے ہو تو ہم تمہارے واسطے اس قدر مال جمع کر دیتے ہیں کہ تم سب سے زیادہ مالدار ہو جاؤ گے۔ اگر تم حکومت اور سرداری کی خواہش کرتے ہو تو ہم سب تمہیں اپنا سردار بنا لیتے ہیں اور تمہاری حکومت کو تسلیم کرنے کو تیار ہیں۔ اگر تم شادی کرنی منظور ہے تو ہم سب سے اعلیٰ گھرانے میں سب سے زیادہ حسین لڑکی تمہاری شادی کرا دیتے ہیں۔ اگر ان چیزوں سے کوئی خواہش مند ہو تو یہ سب تمہارے لیے فراہم کر دیتے ہیں۔ تم اپنی دلی منشا صاف صاف بیان کرو، ہم تمہاری خواہش کو پورا کرنے کو تیار ہیں۔ عتبہ جب اپنی تقریر ختم کر چکا تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جواباً یہ آیت پڑھی، فَإِنْ أَعْرَضُوا فَقُلْ أَنذَرْتُكُمْ صَاعِقَةً مَثْلَ صَاعِقَةِ عَادٍ وَثَمُودَ۔ تو عتبہ کا رنگ فک ہو گیا۔ اس نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے منہ پر ہاتھ رکھ دیا اور کہا، ایسا نہ کہو۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سجدہ کیا اور سجدے سے فارغ ہو کر کہا کہ تم میرا جواب سن لیا۔ عتبہ وہاں سے اٹھا اور قریش کے پاس آ کر کہا، یہ میری رائے ہے کہ اس شخص کو اس کے حال پر چھوڑ دو اور تم بالکل غیر جانبدار ہو جاؤ۔ اگر یہ ملک عرب پر غالب ہو گیا ہے تو چونکہ یہ تمہارا بھائی ہے، اس کی کامیابی تمہاری کامیابی ہوگی، اگر یہ تباہ ہو گیا تو تم سستے جھوٹ جاؤ گے۔ یہ سن کر قریش نے عتبہ سے کہا، ایسا معلوم ہوتا ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تم پر جادو کر دیا ہے۔ عتبہ نے کہا کہ جو تمہارا جی چاہے کرو اور کہو، میں نے اپنی رائے کا اظہار کر دیا ہے۔ دوستو، جب عتبہ کی کوشش ناکام ثابت ہوئی تو عتبہ، شیبہ، اسود، ولید، ابو جہل وغیرہ اشخاص ایک وفد ابو طالب کی خدمت میں پہنچا۔ بھتیجا ہمیں بتوں کو برا کہنے سے باز نہیں آتا، اس کو سمجھاؤ، اس حرکت سے باز رکھو۔ ابو طالب نے وفد معقول جواب دیا اور اس کی توجہ دلائی کہ تم لوگوں نے اظہار رسانیوں سے حد سے بڑھے جاتے ہو۔ اس روز تو یہ لوگ ابو طالب کے پاس سے اٹھ کر چلے گئے، لیکن دوسرے دن تشریف لانے پر ابو طالب نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے مکان پر ان کے سامنے بلوایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی موجودگی میں گفتگو شروع ہو گئی۔ قریش کے سرداروں نے وہی باتیں اس مجلس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے پیش کی جو اس سے پہلے عتبہ تنہا حاضر ہو کر پیش کر چکا تھا۔ انہوں نے کہا، اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس وقت بعض ضروری باتوں کے لیے بلوایا ہے۔ واللہ کوئی شخص اپنی قوم پر اتنی مشکلات نہیں لایا ہوگا جس قدر مشکلات میں نے تم نے قوم کو مبتلا کر دیا ہے۔ اگر تم اپنے اس نئے دین کے ذریعے مال و دولت جمع کرنا چاہتے ہو تو ہم اتنا مال جمع کریں گے کسی دوسرے کے پاس نہ نکلے گا۔ اگر شرف و عزت کی خواہش ہے تو ہم ابھی تم کو اپنا سردار تسلیم کر سکتے ہیں۔ اگر حکومت سلطنتی کی خواہش ہے تو تم کو ملک عرب کا بادشاہ بنانے کی تیاری کر دیتے ہیں۔ اگر تم کو کوئی اور جن آسیب دکھائی دیتا ہے تو اس کے اثر سے تم ایسی باتیں کرتے ہو تو ہم اپنے کہانوں اور حکیموں کے ذریعے علاج کرانے کو تیار ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ باتیں سن کر جواباً قرآن کریم کی چند آیت تلاوت فرمائی اور کہا، اللہ تعالیٰ نے مجھ کو تمہاری طرف اپنا رسول بنا کر بھیجا ہے، میں نے اللہ تعالیٰ کے احکام تم کو پہنچا دیے گئے۔ اگر تم میری تعلیمات کو قبول کر لو گے تو یہ تمہارے لیے دین و دنیا کے لیے بہترین موجب ہے۔ اگر انکار کا اصرار کرو گے تو میں اللہ تعالیٰ کے حکم کا انتظار کروں گا اور تمہارے لیے حکم صادر فرماتا ہوں۔ یہ سن کر غفار نے کہا، اچھا، اگر تم اللہ اور کے رسول ہو تو ان پہاڑوں کو ملک عرب سے ہٹا دو اور ریگستان کو سرسبز بنا دو، ہمارے باپ دادا کو زندہ کر دو اور ان کی کسی بن کلاب کو ضرور زندہ کرو۔ اگر کسی بن کلاب نے زندہ ہو کر تم کو سچا مان لیا اور تمہاری رسالت قبول کر لیا تو ہم بھی تم کو رسول تسلیم کریں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میں ان کاموں کے لیے رسول نہیں بنایا گیا، میرا کام یہ نہیں ہے کہ تم اللہ تعالیٰ کے احکام کو مجھ پر نازل ہوتے ہو سنا دو اور اچھی طرح سمجھا دو، میں اپنے اختیار سے خود کو کچھ نہیں کر سکتا،
اس قسم کی باتیں ہونے کے بعد سردار ان قریش سے ناراض اور افرختہ ہو کر اٹھے اور ابو طالب کے بھی مقابلے میں مخالفت کے لیے چیلنج دے کر چلی دیے۔ قریش کے سرداروں کے جانے کے بعد نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ابو طالب نے کہا کہ اے بھتیجے، میں بوڑھا ہو گیا ہوں، میں اپنے اندر قریش کے مقابلے کی طاقت نہیں رکھتا، تم مجھے ایسی محنت میں مبتلا نہ کرو جو میری طاقت و استطاعت سے بڑھ کر ہو۔ مناسب یہ ہے کہ تم اپنے دین کا اعلان اور بتوں کی اعلانیہ برائیاں بیان کرنا ترک کر دو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ سن کر فرمایا کہ چچا جان، اگر یہ میرے دائیں ہاتھ پر سورج اور بائیں ہاتھ پر چاند رکھ دے تب بھی میں اپنے کام سے باز نہیں رہ سکتا۔ ابو طالب کی بات سے آپ کو یہ شبہ گزرا کہ اب یہ میری حمایت سے دستبردار ہونا چاہتے ہیں۔ ابو طالب سردار ان مکہ میں سب سے زیادہ عزت و وجاہت رکھتے تھے اور قبیلہ بنی ہاشم میں مسلمہ سردار سمجھتے تھے۔ ان کی وجہ سے مخالفین حملہ کرتے ہوئے جھجکتے تھے۔ ان کو خطرہ تھا کہ اگر بنو ہاشم سب سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی امداد پر اٹھ کر کھڑے ہوں گے تو معاملہ بہت ہی نازک ہو جائے گا، لہٰذا ابو طالب کی حمایت سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت کچھ تقویت حاصل تھی۔ اب یہ مایوسانہ باتیں سن کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا دل بھر آیا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کہہ کر ابو طالب کے پاس سے چشم پر آب اٹھے اور چل دیے کہ چچا، میں اپنے کام کو اس وقت تک نہیں چھوڑوں گا جب تک کہ اللہ کا حکم پورا نہ ہو جائے، یہی کام کرتے ہوئے میں ہلاک نہ ہو جاؤں۔ ابو طالب پر اس بات کا بہت اثر ہوا اور انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو واپس بلا کر کہا، اچھا، تم ضرور اپنے کام میں مصروف رہو، جب تک میرے دم میں دم ہے تمہاری حمایت سے باز نہ رہوں گا اور تم کو کبھی دشمنوں کے سپرد نہ کروں گا۔ دوستو، کفار قریش کو جب ان تمام کوششوں، ناکامی اور تبلیغ توحید کا سلسلہ برابر جاری رہا تو اب فکر ہوئی۔ انہوں نے کہا، جس تحریک کو ہم بچوں کا کھیل سمجھ رہے تھے وہ اب نشر نما پا رہا ہے، اس قدر طاقتور ہوتا جا رہا ہے کہ اس کا انسداد آسان کام نہیں۔ انہوں نے اب منقطع طور پر کمر باندھی، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو خانہ کعبہ کے اندر آنے سے روک دیا، شہر کے لڑکوں اوبشاؤ کو متعین کیا کہ جہاں کہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم یا مسلمانوں میں سے کسی کو دیکھے تالیاں بجائیں، گالیاں دے، راستوں میں گلی کوچوں میں چلنے پھرنے سے باز رکھیں، باہر سے آنے والے مسافر کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے نہ ملنے دیں، اور جس طرح قابو چلے اور موقع ملے ستائیں۔ یہاں تک کہ انہیں کہا گیا کہ ضعیف مسلمانوں کو پورے جوش اور بڑے عزم ہمت کے ساتھ تنگ کریں اور ستانا شروع کر دیا، یہاں تک کہ شہر مکہ کی سرزمین مسلمانوں کے لیے تنگ ہو گئی اور مسلمانوں کی زندگی وبال بن گئی۔ یہ حالت دیکھ کر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں کو اجازت دی کہ ملک جہاں عیسائی حکومت تھی چلے جاؤ۔ چنانچہ نبوت کے 5ویں سال رجب کے مہینے میں 11 مرد اور 4 عورتوں نے حبش کے ارادے سے مکہ چھوڑا۔ یہ 15 آدمیوں کا مختصر قافلہ رات کے وقت چھپ کر مکہ سے نکلا۔ جدہ کی بندرگاہ میں اتفاقاً جہاز تیار مل گیا اور یہ لوگ جہاز میں سوار ہو کے ملک حبش میں پہنچ گئے، اور ان اولون مہاجرین میں قابل تذکرہ حضرات یہ ہیں: عثمان بن عفان اور ان کی بیوی رقیہ بنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم، حذیفہ بن عتبہ، عثمان بن مظعون، عبداللہ بن مسعود، عبد الرحمن بن عوف، زبیر بن عوام، معصب بن عمیر، عامر بن ربیعہ، سہیل بن بزاء رضی اللہ تعالی عنہ۔ یہ لوگ عموماً قریش کے مشہور اور طاقتور قبائل سے تعلق رکھنے والے تھے، جو اس امر کی دلیل ہے کہ اب قریش کے مظالم صرف غلاموں اور ضعیفوں تک محدود نہ تھے، بلکہ وہ ہر ایک مسلمان کو خواہ کیسے ہی طاقتور قبیلے سے تعلق رکھتے ہوں نشانہ اور مظالم بنانے کے متعمل تھے۔ نیز یہ بھی ثابت ہوتا ہے کہ کمزور اور بے کس لوگوں میں اتنی بھی استطاعت نہ تھی کہ سامان سفر ہی حاصل کر سکیں۔ کفار کو جب ان مسلمانوں کی ہجرت کرنے کی خبر ملی تو وہ حبش کی طرف روانہ ہو گئے، اور حال معلوم ہوا تو وہ تعاقب میں روانہ ہوئے ہیں، لیکن کفار کے پہنچنے سے بیشتر جہاز بندرگاہ جدہ حبش کی طرف روانہ ہو چکا ہے۔
حبش میں پہنچ کر مسلمانوں نے اطمینان اور فراغت کے ساتھ رہنے لگے۔ ان کے بعد مسلمانوں نے یکا بعد دیگر حبش کی طرف ہجرت کا سلسلہ جاری رہا۔ جعفر بن ابو طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی حبش میں اپنے مسلمان بھائیوں سے جا ملے۔ اب مسلمانوں کی تعداد ملک حبش میں 83 تک پہنچ گئی۔ مسلمانوں کو ملک حبش میں گئے ہوئے ابھی چند ہی مہینے گزرے تھے کہ وہاں انہوں نے یہ افواہ سنی کہ قریش مکہ کے تمام مسلمان ہو گئے ہیں اور ان کی مسلط ہو گئی ہے اور اب مسلمانوں کو مکہ میں کوئی خطرہ نہیں رہا۔ اس خبر کو یہ سن کر بعض مسلمانوں حبش سے مکہ واپس ہوئے اور بعض اس افواہ کی تصدیق اور قابل قبول ذریعہ سے خبر کو پہنچنے کا انتظار ضروری سمجھا۔ جو لوگ مکہ کو واپس آ گئے انہوں نے مکہ کے قریب پہنچ کر سنا کہ وہ افواہ غلط ہے، لہٰذا ان میں بعض تو راستے ہی سے واپس حبش کی طرف روانہ ہو گئے اور بعض کسی بااثر اور طاقتور قریشی کی ضمانت حاصل کر کے مکہ میں واپس پہنچ گئے۔ یہ لوگ مکہ میں آ کر مسلمانوں کے اپنے ہمراہ لے کر پھر حبش کی طرف روانہ ہو گئے۔ یہ حبش کی دوسری ہجرت کہلاتی ہے۔ اب ملک حبش میں مسلمانوں کی تعداد 100 کے قریب ہو گئی تھی۔ شاہ حبش کے قریب مطالبہ کفار مکہ نے جب دیکھا کہ مکہ کے آدمی مسلمان ہو کر حبش کی طرف چلے جاتے ہیں اور وہاں آرام سے زندگی بسر کرتے ہیں تو ان کو خطرہ پیدا ہوا کہ اس طرح تو ممکن نہیں کہ ہماری بڑا طاقت بتدریج اسلام میں تبدیل ہو کر باہر کسی مرکز میں جمع ہو کر اور ہم پر کوئی آفت باہر سے نازل ہو۔ لہٰذا انہوں نے مکہ میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے ساتھیوں پر مظالم اور زیادہ کر دیا۔ حضرت عمر بن عاص، عبداللہ بن ربیعہ، 2 معزز شخصوں کو سفیر بنا کر نجاشی شاہ حبش کے دوبارہ بھیجا۔ ان دونوں سفیروں کو شاہ حبش کے نہایت گراں بہا تحفے اور ہدایہ سپرد کر دیا۔ نہ صرف شاہ حبش بلکہ ان کے درباریوں کے لیے بھی قیمتی تحفے دیے گئے۔ قریش نے اس وفد نے دربار حبش میں حاضر ہو کر یہ ہدایہ پیش کی کہ شاہ حبش کے درباریوں کو اپنی طرف مائل توجہ کیا اور پھر مطالبہ پیش کیا کہ ہمارے کچھ غلام باغی ہو کر آپ کے ملک میں آ گئے ہیں، اپنا آبائی دین چھوڑ کر ایک نئے دین کے تابع ہو گئے ہیں جو سب سے نرالا ہے، لہٰذا ان غلاموں کو ہمارے حوالے کیا جائے۔ بادشاہ نے اس درخواست سن کر کہا کہ میں پہلے تحقیق کر لوں، پھر تمہاری درخواست پر غور کیا جائے گا۔ درباریوں نے قریش کے ان سفیروں کی حمایت اور تائید کی، مگر نجاشی نے مہاجر مسلمانوں کو اپنے دربار میں بلایا اور کہا وہ کون سا مذہب ہے جو تم نے اختیار کیا ہے؟ مسلمانوں کی طرف جعفر بن ابو طالب نے سب سے آگے بڑھ کر نجاشی کی خدمت میں اس طرح اپنی تقریر شروع کی: اے بادشاہ، ہم لوگ جاہل تھے، بت پرست تھے، مردہ خور تھے، بدکار تھے، قطع رحمی اور پڑوسیوں سے بد معاملگی کرتے تھے۔ ہم میں جو طاقتور ہوتا تھا وہ کمزور کا حق دبا لیتا تھا، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ نے ہم میں ایک رسول بھیجا جس کے حسب و نسب، صدق و ایمانات سب سے واقف ہے۔ اس نے ہم کو موحد بنا کر بت پرستی سے روکا، راست گفتاری، امانت اور صلح رحمی کا حکم دیا، ہمسایوں کے ساتھ نیک برتاؤ کی تعلیم دی، بدکاری سے روکا، یتیموں کا مال کھانے سے منع کیا، قتل و غارت سے باز رکھا، عبادت الہی کا حکم دیا۔ ہم اس کے رسول پر ایمان لائے اور اس کی فرما برداری کی، اس لیے ہماری قوم ہم سے ناراض ہو گئی ہے، ہم کو انواع و اقسام کی اذیتیں دیتی ہے، یہاں تک کہ ہم مجبور ہو کر اپنے وطن سے نکل گئے، آپ کے ملک میں پناہ گزریں گے۔ ہم کو یقین ہے آپ کے ملک ہم کو نہیں ستائے گا۔ نجاشی نے یہ تقریر سن کر کہا کہ تمہارے رسول اللہ کا جو کلام نازل ہوا ہے اس میں سے کچھ سناؤ۔ چنانچہ جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سورۃ المریم کی تلاوت شروع کی۔ قرآن کریم کی آیت سن کر نجاشی اور تمام درباریوں کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے۔ جب جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سورۃ المریم کی ابتدائی آیت کی تلاوت شروع کی تو نجاشی نے کہا کہ اس کلام میں وہی رنگ ہے جو موسیٰ علیہ السلام کی توریت میں ہے، یہ دونوں ایک سے ہی کلام معلوم ہوتے ہیں۔ قریش کے کہا کہ یہ لوگ عیسیٰ علیہ السلام کے بھی مخالف ہیں۔ اس بات سے کہنے پر یہ مدعا تھا کہ نجاشی شاہ حبش جو عیسائی ہے مسلمانوں سے ناراض ہو جائے گا۔
جعفر بن ابو طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فوراً جواب دیا کہ ہرگز نہیں، بلکہ نجاشی نے کہا تمہارا یہ عقیدہ بالکل درست ہے، انجیل کا بھی یہی مفہوم ہے۔ نجاشی نے قریش کی ناکام واپس کر دیا اور کہہ دیا کہ میں ان لوگوں کو ہرگز تمہارے سپرد نہ کروں گا۔ ساتھ ہی نجاشی نے قریش کے تمام تحفے اور ہدیہ واپس دے دیا، جس سے ان کو اور بھی تذلیل ہوئی۔ دوستو، یہ واقعہ نبوت چھٹے سال کا ہے۔ قریش کو جب نجاشی کے دربار پہ بھی ناکامی ہوئی تو ان کی دشمنی مسلمانوں کے ساتھ اور بھی زیادہ بڑھ گئی۔ دوستو، امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ کا اسلام لانا قریش مکہ عداوت نبوی میں دیوانے ہو رہے تھے۔ ایک روز نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کوہ صفا پر اس کے دامن پر بیٹھے ہوئے تھے کہ ابو جہل اس کی طرف آ نکلے۔ اس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ کر اول تو بہت سخت ناپسندیدہ الفاظ کہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اس کی بےہودہ سرائی کا کوئی جواب نہ دیا تو اس نے ایک پتھر مارا، جس سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم زخمی ہو گئے اور خون بہنے لگا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم خاموش رہے اور اپنے گھر چلے گئے۔ ابو جہل صحن کعبہ میں جہاں لوگ بیٹھے ہوئے تھے باتیں کر رہے تھے آ بیٹھا۔ امیر حمزہ بن عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا تھے اور ان کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے بہت محبت تھی، مگر وہ ابھی تک شرک پر قائم اور مشرک و شریک حال تھے۔ ان کی عادت تھی کہ تیر کمان سے لے کر صبح جنگل کی طرف نکل جاتے تھے، دن بھر شکار مارتے اور شکار کی تلاش میں مصروف رہتے تھے۔ شام کو واپس آ کر اول خانہ کعبہ کا طواف کرتے اور پھر اپنے گھر چلے جاتے۔ وہ حسب معمول جب شکار کے واپس آتے تو اول راستے میں ابو جہل کی لونڈی ملی۔ اس نے ابو جہل کا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو گالیاں دے، پتھر مارے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا صبر و شکر ساتھ خاموش رہنا سب بیان کر دیا۔ حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا ہونے کے علاوہ رضائی بھائی بھی تھے۔ خون اور دودھ کے جوش نے ان کو اور بھی از خود رفتہ کر دیا۔ وہ اول خانہ کعبہ میں گئے، وہاں طواف سے فارغ ہو کر سیدھے مجمع کی طرف متوجہ ہوئے جہاں ابو جہل بیٹھا ہوا باتیں کر رہا تھا۔ حمزہ رضی اللہ تعالیٰ نے بہت بڑے پہلوان اور جنگجو اور عرب کے مشہور بہادروں میں شمار ہوتے ہیں۔ انہوں نے جاتے ہی ابو جہل کے سر پر اس زور سے کمان ماری کہ اس کا سر پھٹ گیا اور خون بہنے لگا، اور پھر کہا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم دین پر ہو اور وہی کہتا ہوں جو وہ کہتے ہیں۔ اگر تجھ میں کچھ ہمت ہے تو اب میرے سامنے بول۔ ابو جہل کے ساتھی کو غصہ آیا، وہ اس کی حمایت میں اٹھے اور ابو جہل حمزہ کی بہادری اس قدر متاثر اور مرعوب تھی کہ اس نے خود ہی اپنی حمایتوں کو یہ کہہ کر روک دیا کہ واقعی مجھ سے زیادتی ہو گئی ہے۔ اگر حمزہ مجھ سے اپنے بھتیجے کا انتقام نہ لیتے تو بے حمایت شمار نہ ہوتے۔ غالباً ابو جہل کو امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کلام سن کر یہ اندیشہ بھی پیدا ہو گیا تھا کہ کہیں یہ اس طیش و غضب کی وجہ سے ضد میں آ کر مسلمان ہی نہ ہو جائیں۔ اس لیے اس نے ایسی بات حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سنانے کے لیے کہی کہ بات یہی ختم ہو کر رہ گئی اور حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسلام کی طرف متوجہ نہ ہو سکا۔ حمزہ ابو جہل کے مزاجی پرسی کر کے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور کہا بھتیجے تم یہ سن کر خوش ہوگے کہ میں نے ابو جہل سے تمہارا بدلہ لے لیا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا چچا میں ایسی باتوں پر خوش نہیں ہوتا، ہاں اگر آپ مسلمان ہو جائے تو مجھ کو بڑی خوشی حاصل ہوگی۔ یہ سن کر امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسی وقت اسلام قبول کر لیا۔ امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مسلمان ہونے پر مسلمانوں کی آفت رسیدہ جمعیت کو بڑی قوت اور امداد حاصل ہوئی۔ یہ نبوت کے چھٹے سال کا واقعہ ہے۔ اس وقت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دار ارقم میں تھے۔ قریش مکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں بہت ہی گستاخی اور بے باک ہو گئے۔ اب حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مسلمان ہونے پر اس قدر محتاط اور معذب بنا دیا کہ لوگ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے شان میں گستاخی کرنے میں کچھ تعمیل کرنے لگے۔ حمزہ کے مسلمان ہونے کے بعد خبر سن کے قریش کے فکر و تر اور بعض عداوت میں اور بھی ترقی کی اور آپس میں مشورے ہونے لگے۔ پھر عمر فاروق حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرح مشہور پہلوان اور عرب کے نامور بہادروں میں سے تھے۔ مسلمانوں کو اعزاز پہنچانے اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف کوشش کرنے میں نمایاں حصہ لیتے تھے۔ وہ مسلمان کو پکڑ لاتے تھے اور مارتے مارتے تھک جاتے تو دم لیتے اور پھر اٹھ کر مارتے۔ عرض کی کہ انہوں نے مسلمانوں کو دین اسلام کی مرتد بنانے کی بے حد کوشش کی اور ناکام رہے۔ آخر ایک روز انہوں نے فیصلہ کیا
کفار کی مجلس میں وعدہ کیا کہ میں تنہا قریش کے اوپر وار ہونے والے اس فتنے کو مٹانے دیتا ہوں، یعنی اس فتنے کے بانی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا کام تمام کیے جاتا ہوں۔ نعوذ باللہ۔ ابو جہل نے سن کر کہا کہ تم اگر یہ کام پورا کر دیتے ہو تو 100 اونٹ اور 1000 اوقیہ چاندی میں تمہیں دوں گا۔ چنانچہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مسلح ہو کر شمستر بدست نکلے اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تلاش جستجو شروع کرنے لگے۔ راستے میں سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا کہ عمر اس طرح کہاں جاتے ہو؟ انہوں نے کہا کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو قتل کی غرض سے جا رہا ہوں، نعوذ باللہ، کیونکہ یہ میرا ارادہ ہے آج قریش کی مصیبت اور ان کی تدبیروں کو سہل کر دوں گا۔ سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ تم بنی ہاشم کے انتقام سے نہیں ڈرتے اور یہ نہیں جانتے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا قتل کوئی آسان کام نہیں ہے، نعوذ باللہ۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ جب تک میرے ہاتھ میں تلوار ہے مجھ کو کسی کا بھی کچھ خوف نہیں۔ پھر سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا تم مجھ کو اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو تو قتل کرنا، پہلے اپنے گھر کی خبر لو، تمہاری بہن مسلمان ہو چکی ہے اور اسلام تمہارے گھرانے میں داخل ہو چکا ہے۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ نشتر زن جواب سن کر اسی وقت اپنی بہن کے گھر تشریف لے گئے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی قتل کی نیت سے چلے تھے، راستے میں اپنی بہن کے گھر کی طرف اس طرح رخ پھرا کہ گویا اسلام کی طرف رخ پھرنا تھا۔ بہن کے گھر پہنچے، وہاں خباب بن ارات رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عمر رضی اللہ تعالیٰ کی بہن فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کے شوہر سعید بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ قرآن شریف کی تلاوت کر رہے تھے اور تعلیم دے رہے تھے۔ ان کے آنے کی آہ سن کر خباب رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو وہیں گھر میں کسی جگہ چھپ گئے اور قرآن کریم جن اوراق پر لکھا ہوا تھا ان کو فوراً چھپا لیا۔ انہوں نے گھر آ کر داخل ہوتے ہی پوچھا کہ تم کیا پڑھ رہے تھے؟ پھر فوراً اپنے بہنوئی سعید بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پکڑ کر گرا دیا اور مارنا شروع کر دیا کہ تم کیوں مسلمان ہوئے؟ بہن اپنے شوہر کو چھڑانے کے لیے آگے بڑھی اور بھائی سے لپٹ گئی۔ بہن فاطمہ کو ایسی چوٹ لگی کہ ان کے سر سے خون جاری ہو گیا۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بہن اور بہنوئی دونوں کو مارا۔ بہن نے آخر دلیلی سے کہا کہ ہاں عمر، ہم مسلمان ہو چکے ہیں، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے فرما بردار بن چکے ہیں، اب جو کچھ تم سے ہو سکتا ہے کر لو۔ بہن کا یہ دلیر ناز جواب سنا اور نگاہ اٹھا کر دیکھا تو ان کا خون سے بھرا ہوا تھا۔ ان کا نظارہ ان کے قلب۔ عمر نے بہن سے کہا کہ اچھا تم مجھے وہ کلام دکھلاؤ یا سناؤ جو تم ابھی پڑھ رہے تھے اور جس کے پڑھنے کی آواز میں نے گھر میں داخل ہوتے ہی سنی تھی۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ کلام چوں کس قدر سنجیدہ لہجے میں تھا، اس لیے ان کی بہن کو اور ان کی جرت ہوئی اور انہوں نے کہا کہ پہلے تم غسل کرو، ہم تم کو اپنا صفحہ پڑھنے کے لیے دے سکتے ہیں۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ نے اسی وقت غسل کیا۔ غسل سے فارغ ہو کر قرآن مجید کی آیت اور جن کے اوراق پر لکھی تھی لے کر پڑھنے لگے۔ ابھی چند ہی آیات پڑھی تھی کہ بے اختیار بول پڑے، کیا شیریں کلام ہے، اس کا اثر میرے قلب پر ہوتا جاتا ہے۔ یہ سنتے ہی خباب رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو اندر چھپے ہوئے تھے فوراً باہر نکل آئے اور کہا، اے عمر مبارک ہو، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا قبول، تمہارے حق میں قبول ہو گئی ہے۔ میں نے کل نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ دعا مانگتے ہوئے سنا تھا کہ الہی عمر بن خطاب یا ابو جہل دونوں میں سے ایک کو ضرور مسلمان کر دے۔ پھر خباب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سورۃ طٰہٰ کا پہلا رکوع پڑھا۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سورۃ طٰہٰ کا آیات سن کر رو رہے تھے۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خباب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا، اسی وقت مجھے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لے چلو۔ چنانچہ وہ اسی وقت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ دار ارقم کی طرف چلے۔ اس وقت بھی ننگی تلوار عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ میں تھی، مگر اب یہ تلوار عمر رضی اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں اس ارادے سے نہ تھی جو بہن کے گھر تک ان کے دل میں تھا۔ دار ارقم کے دروازے پہ پہنچ کر عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دستک دی۔ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جو اندر تھے انہوں نے عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ میں تلوار دیکھ کر دروازہ کھولنے سے تعمیل کیا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے عرض کیا کہ عمر ننگی تلوار لے کر دروازے پر کھڑا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، دروازہ کھول دو۔ حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے
بھی موجود تھے۔ انہوں نے کہا کہ آنے دو، اگر ارادہ نیک ہے تو خیر ہے، ورنہ اسی تلوار سے اس کا سر اڑا دیا جائے گا۔ چنانچہ دروازہ کھلا، عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ داخل ہوئے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو گھر میں داخل ہوتے ہوئے دیکھ کر آگے بڑھے اور ان کے دامن پکڑ کر زور سے جھٹکا دیا اور فرمایا، اے عمر، کیا تو باز نہ آئے گا؟ عمر نے جواباً عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں ایمان لانے کے لیے حاضر ہوا ہوں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ سنتے ہی جوش و مسرت میں بلند آواز میں کہا، اللہ اکبر کہا، اور ساتھ ہی تمام صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو اس وقت دار ارقم میں موجود تھے اس زور سے اللہ اکبر کہا کہ مکہ کی پہاڑیاں گونج اٹھیں۔ حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مسلمان ہونے سے مسلمانوں کو بڑی تقویت حاصل ہوئی۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسلمان ہونے کے بعد سیدھے ابو جہل کے گھر پہنچے، دروازے پر دستک دی اور وہ باہر آیا اور بے خندق پیش آئی، اہلا و سہلا مرحبا کہا۔ آنے کی وجہ دریافت کی۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ اللہ تعالیٰ کا شکر ہے، میں مسلمان ہو گیا ہوں، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو رسول مانتا ہوں۔ یہ سنتے ہی ابو جہل جھنجھلا اٹھ کے اندر چلا گیا اور یہ بھی واپس چلے گئے۔ مدعا کا یہ تھا کہ اس سب سے بڑے دشمن اسلام کو اپنے مسلمان ہونے کی خبر دے کر چلا جاؤں۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مسلمان ہوتے ہی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں عرض کیا کہ اب ہم کو پوشیدہ طور پر گھروں میں نماز پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ اعلانیہ خانہ کعبہ میں نمازیں پڑھی جائیں گی۔ چنانچہ قریش سے اول کوئی مانا ہوا۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ نے اس مقابلہ کیا اور پھر روک ٹوک مسلمان خانہ کعبہ میں نماز پڑھنے لگے اور اسلام مکہ میں اعلانیہ اشکار اتوار پر ظاہر ہو گیا۔ یہ نبوت کے 6 سال کی آخری مہینہ واقعہ ہے۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عمر اس وقت 33 سال کی تھی۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مسلمان ہونے کے وقت مکہ میں مسلمانوں کی تعداد 40 ہو گئی۔ ملک حبش میں جو مسلمان تھے وہ اس تعداد کے علاوہ تھے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسلمان ہونے سے قریش کو بڑا صدمہ پہنچا۔ ادھر مسلمانوں کو اعلانیہ خانہ کعبہ میں نمازیں پڑھنے لگے۔ بہت سے مسلمان نجاشی کے ملک میں جا چکے تھے جن پر قریش کا کوئی زور نہیں چلتا تھا۔ حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وجہ سے مکہ میں مسلمانوں پر بھی بلا خطرہ ہاتھ نہیں ڈال سکتے تھے۔ ان حالات کو دیکھ کر نبوت کے 7ویں سال کی ابتدا یعنی ماہ محرم میں قریش نے ایک مجلس مشاورت منعقد کی۔ مسلمانوں کی روز افروز جماعت خطرات سے قوم کو آگاہ کیا اور اس خطرہ اندیشہ سے محفوظ رہنے کی تدابیر پر غور کیا گیا۔ بالآخر یہ فیصلہ ہوا کہ بنی ہاشم اور بنی عبد المطلب اگرچہ سب کے سب مسلمان نہیں ہوئے لیکن محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی حمایت اور رعایت سے باز نہیں آتے، لہٰذا اول عبد المطلب سے مطالبہ کیا جائے کہ وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم یعنی اپنے بھتیجے کو ہمارے حوالے کر دیں۔ اگر وہ انکار کر دیں گے تو بنو ہاشم اور بنی عبد المطلب سے شادی بیاہ میل ملاقات سلام پیام سے سب ترک کر دیا جائے گا، کوئی چیز ان کے ہاتھ میں فروخت نہ کی جائے گی اور کھانے پینے کی کوئی چیز ان کے پاس نہ پہنچائی جائے گی۔ اس سخت اذیت رسا مقاطعے کو اس وقت تک جاری رکھا جائے گا جب تک وہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ہمارے سپرد نہ کر دیں۔ چنانچہ اس کے متعلق ایک عہد نامہ لکھا گیا۔ تمام رسائیاں قریش نے ان پر قسمیں کھائی اور عہد نامے پر دستخط کیا۔ یہ دستخط شدہ عہد نامہ خانہ کعبہ پر لٹکا دیا گیا۔ ابو طالب تمام بنو ہاشم اور بنو عبد المطلب کو لے کر مکہ کے قریب ایک پہاڑی پر درے میں جا کر محصور ہو گئے۔ جس قدر مسلمان تھے وہ بھی ان کے ساتھ اسی درے میں جو شعیب عبد الطالب کے نام کے مشہور ہیں چلے گئے۔ بنو ہاشم سے صرف ایک شخص ابو لہب اس قید و نظری بندی سے آزاد رہا۔ وہ کفار قریش کے ساتھ تھا۔ غلہ وغیرہ جو کچھ بھی بنو ہاشم اپنے ساتھ لے کر گئے تھے وہ جلد ختم ہو گیا اور ان لوگوں کو کھانے پینے کی بڑی تکلیف ہونے لگی۔ درے میں جانے والے کا صرف ایک تنگ راستہ تھا، کوئی شخص باہر نہیں نکل سکتا تھا۔ 30 بر تک بنو ہاشم اور مکہ کے ان مسلمانوں کو بڑی بڑی تکلیفیں اذیتیں شعیب ابو طالب کی برداشت کی، جن کے تصور سے بدن کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ صرف ایام حج میں یہ محصور لوگ باہر نکلتے اور عرب کے دستور کے موافق ان ایام میں جو امن و عام ہوتا اس سے فائدہ اٹھاتے، پھر کھانے پینے کا سامان خرید کر ذخیرہ کر لیتے۔
انہیں ایام میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم باہر نکالتے اور باہر آئے ہوئے لوگوں میں تبلیغ اسلام کرتے، لیکن قریش آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ساتھ لگے رہتے اور جہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم جاتے لوگوں کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی باتیں سننے سے منع کرتے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیوانہ اور جادوگر بتا کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف کسی کو متوجہ نہ ہونے دیتے۔ شعب بن ابو طالب کی سالہ سختیوں کا تصور کرنے سے یہ بات ثابت ہو جاتی کہ قبیلوں کی حمیت اور خاندانوں نسلوں کے پاس و لحاظ میں بھی ایک بڑی چیز ہے، اور اسی نے بنو ہاشم کے ان لوگوں کو جو مسلمان نہیں ہوئے تھے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ دینے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مدد کرنے پر مجبور کر دیا۔ ایک طرف بنی ہاشم کی حمیت خاندانی نے ان کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حمایت پر مجبور کیا، دوسری طرف شعیب ابو طالب کی قید و نظری بندی ان کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کا زیادہ مطالعہ کرنے اور زیادہ متاثر ہونے اور اسلام سے زیادہ واقف ہونے کا موقع دیا، اور اس نسلی امتیاز نے ان کو بنی ہاشم کو بجا طور پر مستحق تکریم بنا دیا۔ 30 سال بعد آپ نے ظالمانہ قید اور بنی ہاشم کے مصائب سے بالآخر قریش کے بعض افراد کو متاثر کیا۔ بنی ہاشم کے چھوٹے چھوٹے بچوں کو بھوک کے مارے تڑپتا، فاقہ زدہ اور والدین کے سامنے اولاد کا بلکنا ایسی چیزیں تھی کہ قریش مکہ ان کا صحیح اندازہ کر سکتے ہیں۔ زہیر بن امیہ بن مغیرہ نے بنی ہاشم کو مصیبت اس لیے سب سے پہلے محسوس کیا کہ ابو طالب اس کے ماموں تھے۔ زہیر نے اول متعمم بن عدی بن نوفل بن عبد مناف کو رشتہ داری کی طرف توجہ دلا کر عہد نامہ کے توڑنے پر آمادہ کیا، اور پھر بن ہشام زعم بن اسود کو اپنا ہم خیال بنا لیا۔ ارض مکہ میں کئی شخص جو بنو ہاشم کی قرابت داری رکھتے تھے بنو ہاشم کو مظلوم سمجھ کر اس ظالمانہ عہد نامے کی تسخیر کے متعلق چرچا کرنے لگے۔ انہیں ایام میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو طالب سے کہا، مجھ کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے خبر دی گئی ہے، اس عہد نامے کی تمام تحریروں کو کیڑوں نے کھا لیا ہے، اس میں جہاں جہاں اللہ کا نام ہے وہ بستور لکھا ہوا ہے، لفظ اللہ کے سوا باقی تمام حروف غائب ہو چکے ہیں۔ یہ سن کر ابو طالب اپنی گھاٹی سے باہر نکلے۔ انہوں نے قریش سے کہا کہ مجھ کو محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسی خبر دی ہے، تم عہد نامہ کو دیکھو، اگر یہ خبر صحیح ہے تو عہد نامہ کی تحریر معدوم ہو چکی ہے اور ختم ہونا چاہتی ہے۔ چنانچہ اسی وقت قریش خانہ کعبہ سے دوڑے آئے، دیکھا تو دیمک نے تمام حروف چاٹ لیے تھے، جہاں جہاں لفظ اللہ لکھا ہوا تھا وہ البتہ بدستور موجود تھا۔ یہ دیکھ کر سب حیران شدہ رہ گئے اور اسی وقت ہی معاہدہ ختم کرنے کا اعلان کیا۔ بنو ہاشم اور تمام مسلمان شعب ابو طالب سے 3 سال بعد نکلے اور مکہ میں آ کر اپنے گھروں میں رہنے سہنے لگے۔ شعب ابو طالب مسلمانوں کو بھوک سے بتاب ہو کر اکثر درختوں کے پتے کھانے پڑتے تھے۔ بعض شخصوں کی حالت یہاں تک پہنچی کہ اگر کہیں سوکھا ہوا چمڑا مل گیا تو اسے صاف کر کے نرم کر کے آگ پر رکھا، بھون کر چبا لیا۔ حکیم بن حزام کبھی کبھی اپنے غلام کے ہاتھ سے اپنی پھوپھی ختیجہ رضی اللہ عنہا کے لیے کچھ کھانا چھپا کر بھجوایا کرتے تھے۔ اس کا حال جب ایک مرتبہ ابو جہل کو معلوم ہوا تو اس نے غلام کا کھانا چھین لیا اور زیادہ سختی نگرانی شروع کر دی۔ دوستو، عام الحزن یعنی نبوت کا 10واں سال جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے شعیب ابی طالب سے نکلے تو نبوت کا 10واں سال شروع ہو چکا تھا۔ امید یہ تھی کہ اب مسلمانوں کے ساتھ قریش کی طرف سے رعایت اور نرمی کا برتاؤ ہوگا، مگر نہیں، مسلمانوں کی محنت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے مصائب اور بھی زیادہ بڑھ گئے، اور جلد ہی ایسے حالات پیش آئے کہ اس سال کا نام عام الحزن یعنی غموں کا سال مسلمانوں کے لیے مشہور ہوا۔ رجب کے مہینے میں ابو طالب جن کی عمر 80 سال سے اوپر تھی بیمار ہو کر فوت ہو گئے۔ ابو طالب کے فوت ہوتے ہی کفار مکہ یعنی دشمنان دین کی ہمتیں بڑھ گئیں۔ ابو طالب ایک ہی بااثر بنو ہاشم کے ایسے سردار تھے جن کا سب لحاظ کرتے تھے اور ڈرتے تھے۔ ان کے مرتے ہی بنو ہاشم کا رعب و اثر جو مکہ میں قائم ہوا باقی نہ رہا۔ قریش نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو ستانے اور نقصان پہنچانے کے لیے میدان خالی پا کر آزادانہ اور بے باکانہ مظالم کا سلسلہ جلدی کر دیا۔ اسی سال ابو بکر صدیق نے مظالم قریش سے تنگ آ کر ہجرت کا ارادہ کیا اور مکہ سے نکلے۔ راستے میں 4 منزل کے فاصلے پر برق الغماد کے پاس قبیلہ کارا کے سردار بن رغنہ نے ان سے ملاقات کی۔
ابن رغنا نے پوچھا کہ کہاں جاتے ہو ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جواب دیا کہ مجھے میری قوم نے اس قدر ستایا ہے کہ میں نے اب تک ارادہ کیا تھا کہ میں مکہ سے نکل کر کسی دوسری جگہ میں جا کر رہوں اور اپنے رب کی عبادت کروں۔ ابن رغنا نے کہا، آپ تو ایسے شخص ہیں کہ نہ آپ خود کو مکہ سے نکالنا چاہتے ہیں اور نہ آپ کی قوم کو یہ گوارا ہونا چاہیے کہ آپ مکہ سے نکلیں۔ میں آپ کو پناہ میں لیتا ہوں، آپ واپس چلیے اور مکہ ہی میں اپنے رب کی عبادت کیجیے۔ چنانچہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ مکہ میں واپس آئے۔ ابن رغنا نے قریش کو جمع کر کے بہت شرمندہ ہوئے اور کہا کہ تم ایک نیک صفات والے شخص کو نکالتے ہو جس کا وجود کسی قوم کے لیے معجب فخر ہو سکتا ہے۔ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے مکان کے آنگن میں ایک چھوٹا سا چبوترا بطور مسجد بنا لیا، وہیں قرآن مجید پڑھا کرتے تھے اور عبادت الہی میں مصروف رہتے تھے۔ ان کے قرآن پڑھنے کی آواز کا اثر محلے میں عورتوں اور بچوں کو بہت ہوتا تھا۔ قریش کو یہ بھی گوارا نہ ہوا اور ابن رغنا نے معلوم کیا تو ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ میں تمہاری پناہ سے نکلتا اور اپنے اللہ تعالیٰ کی پناہ کو کافی سمجھتا ہوں، مگر قرآن کی تلاوت کو ترک نہیں کر سکتا۔ ابو طالب کی وفات کے قریباً 2 ماہ بعد رمضان 10 نبوی میں خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا بھی انتقال ہو گیا۔ خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بڑی محبت تھی۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام مسائل تکلیف میں رفیق تھی۔ سب سے پہلے وہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لائی تھی۔ انہوں نے ہمیشہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہمت باندھی، مصیبتوں میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی۔ ابو طالب اور خدیجہ دونوں ایسے رفیق و ہمدرد تھے کہ ان کی وفات نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت ہی غمگین بنا دیا اور ساتھ ہی قریش کی اظہار رسانیوں میں اضافہ ہونے لگا۔ ایک دفعہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم راستے میں جا رہے تھے کہ کسی شریر نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سر پر بہت ساری کیچڑ اٹھا کر ڈال دی۔ سرور قریش کے تمام بال آلودہ اور جسم مبارک کپڑے ناصاف ہو گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اسی حالت میں اپنے گھر کے اندر تشریف لائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صاحبزادی فاطمہ الزہرا نے پانی لے کر اٹھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا سر دھلاتی جاتی اور زاروں قطار رو رہی تھی۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بیٹی رو مت، اللہ تمہارے باپ کی خود حفاظت کرے گا۔ ایک مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خانہ کعبہ میں گئے، وہاں بہت سے مشرک بیٹھے ہوئے تھے۔ ابو جہل نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ کر تمسخرانہ انداز میں کہا کہ عبد مناف والو، دیکھو تمہارا نبی آ گیا۔ عتبہ بن ربیعہ نے کہا کہ ہمیں کیا انکار ہے، کوئی نبی بن بیٹھے، کوئی فرشتہ بن جائے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عتبہ کی طرف مخاطب ہو کر کہا کہ تو نے کبھی بھی اللہ اور رسول کی حمایت نہ کی اور اپنی ضد پر اڑا رہا۔ ابو جہل سے کہا کہ تیرے لیے وہ وقت قریب آ رہا ہے کہ تو ہنسے گا کم اور روئے گا زیادہ۔ پھر تمام مشرکین سے کہا کہ وقت قریب آ رہا ہے کہ تم جس دین کا انکار کر رہے ہو اسی میں داخل ہو جاؤ گے۔ غرض قریش کے صدم با صدم ترقی کر گئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے شاب ابو طالب ہی کے زمانے سے قریش کے سوا باہر کے لوگوں میں، جبکہ وہ حج کے لیے مکہ آتے تھے، تبلیغ کا کام شروع کر دیا، جس کا کوئی معتبرانہ نتیجہ برآمد نہیں ہوا۔ اب مکہ والوں کی حد سے زیادہ سخت اسلام پر منتظر دیکھ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارادہ کیا کہ طائف والوں کو دعوت اسلام دے۔ دوستو، طائف مکہ سے 3 منزلہ یعنی 60 میل کے فاصلے پر مکہ ہی کے برابر بڑا شہر تھا۔ وہاں لات کا ایک مندر تھا جو سارا شہر اس مندر کا پجاری تھا۔ 10 نبوی شوال کے مہینے پہ یعنی خدیجہ کی وفات کے 1 مہینے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم زید بن حارث رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ہمراہ لے کر پیدل طائف پہنچے۔ وہاں پہنچنے سے پہلے راستے میں اول آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قبیلہ بنی بکر میں تشریف لے گئے۔ جب ان کو مکہ والوں کو ساتھی اور ہم خیال پایا تو قوم قحطان کے پاس گئے۔ ان کو بھی سنگ دلی میں قریش کا ہمسر پایا تو طائف پہنچے۔ طائف میں داخل ہو کر اول آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں روسائق ملے۔ طائف کے سرداروں نے ابی یالیل بن عمر بن عمیر، ان دونوں بھائی مسعود حبیب سب سے زیادہ با اثر اور بڑی رئیس سمجھے جاتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تینوں سے ملے، اسلام کی دعوت دی۔ یہ بڑے مغرور اور تکبر تھے۔ نعوذ باللہ، ان میں سے ایک نے کہا، اگر تجھ کو اللہ اپنا رسول بنایا تو یوں ہی پیدل جوتیاں چٹکاتا پھرتا۔ نعوذ باللہ، دوسرے نے کہا، کیا اللہ کوئی اور آدمی نہ ملا جو تجھ کو رسول بنایا؟ نعوذ باللہ۔ اور تیسرا بولا کہ میں تجھ سے کلام کرنا نہیں چاہتا، اگر تو اپنے قول و موافق سے اللہ کا رسول ہے تو تیرے
کلام کا رد کرنا خطرناک بات ہے۔ اگر تو اللہ سے جھوٹ بولتا ہے تو مناسب نہیں کہ ایسے شخص سے کلام کیا جائے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عبد یا لیل اور اس کے بھائی کی طرف سے مایوسی ہوئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان سے کہا کہ اچھا، اب اپنے ان خیالات کو اپنی ذات تک محدود رکھیں اور دوسروں تک ان باتوں کی اشاعت نہ کریں۔ وہیں سے اٹھ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم طائف کو اسلام کی دعوت دینے میں مصروف ہوئے، لیکن عبد یا لیل اور ان کے بھائیوں نے اپنے غلاموں، شہر کے لڑکوں اور باشوں کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے لگا دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جہاں جاتے بدماشوں، اوباشوں اور لڑکوں ایک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے گالیاں دیتے، ٹھیلے مارتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم وفادار خادم زید بن حارث رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہمراہ تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بچاتے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت کرنے میں مصروف تھے۔ دوستوں، پتھروں اور ڈھیلوں کی بارش نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زید بن حارث رضی اللہ تعالیٰ عنہ دونوں زخمی ہو گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو طائف ٹھہرنا دشوار ہو گیا۔ وہاں سے چلے بازار میں اوبشان طائف کا ہجوم گالیاں دیتا اور پتھر برساتا ہوا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ساتھ تھا۔ دوستو، یہاں تک کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم طائف سے باہر نکل آئے، مگر بدماش کے ہجوم نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا پیچھا نہ چھوڑا۔ ان بدماشوں نے ہجوم نے 3 میل تک شہر سے باہر بھی تعاقب کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پنڈلیاں پتھروں کی بارش سے لہو لہان ہو گئی، اس قدر خون بہا کہ جوتیوں میں خون بھر گیا۔ اس طرح تمام جسم زخموں سے لہو لہان ہو گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا قول ہے کہ طائف میں 3 میل تک بھاگا اور مجھے کچھ ہوش نہ تھا کہ میں کہاں آ رہا ہوں اور کدھر جا رہا ہوں۔ طائف سے 3 میل کے فاصلے پر مکہ پر ایک رئیس عتبہ بن ربیعہ کا باغ تھا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس باغ میں آ کر پناہ لی اور طائف کے اوباشاہوں کا ہجوم طائف کی طرف واپس لوٹا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس باغ کی دیوار کے سائے میں بیٹھ گئے اور اپنی بے کسی اور بیچارگی دیکھ کر جناب الہی سے دعا کی کہ الہی، بے کسوں اور ضعیفوں کا تو ہی محافظ نگہبان ہے، میں تجھ سے ہی مددگار اور کا دستگار ہوں۔ تو عربی شرافت مسافر نوازی کے تقاضے سے اپنے غلام عداس کے ایک رکابی اور انگور کے گچھے رکھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بھجوائے۔ یہ غلام نینو کا باشندہ اور عیسائی تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے وہ انگور کھائے اور عداس کو اسلام کی تبلیغ دی۔ عداس کی قلب پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں کا اتنا اثر ہوا کہ اس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہاتھ جھک کر چوما۔ عتبہ نے دور سے غلام اس حرکت کو دیکھا تو جب عداس واپس گیا تو عتبہ سے کہا کہ اس شخص کی باتوں میں نہ آ جانا، اس سے تو تیرا ہی دین بہتر ہے۔ تھوڑی دیر بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عتبہ کے باغ میں آرام کیا اور پھر وہاں سے اٹھ کر چل دیے۔ وہاں سے روانہ ہو کر آپ نے مقام نخلہ میں پہنچے اور رات کو کھجوروں کے باغ کے نیچے قیام فرمایا۔ اسی جگہ بعض جنات کے سرداروں نے آپ کو قرآن مجید پڑھتے ہوئے سنا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لے آئے۔ دوستو، نخلا سے روانہ ہو کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کوہ ہیرا پر تشریف لائے اور یہاں مقیم ہو کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بعض سردار قریش کے نام پیغام بھیجا، مگر کوئی شخص آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ضمانت اور پناہ میں لینے کے لیے تیار نہ ہوا۔ مطعم بن عدی کے پاس پہنچا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا پیغام پہنچا تو وہ بھی اگرچہ مشرک اور کافر تھا، مگر عربی شرافت اور قومی حمیت کا جذبہ سے متاثر ہو کر فوراً اٹھ کھڑا ہوا اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس سیدھا کوہ ہیرا پہنچ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے ہمراہ لے کر مکہ آیا۔ مطعم کے بیٹے ننگی تلواریں لے کر خانہ کعبہ کے سامنے کھڑے ہو گئے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے خانہ کعبہ کا طواف کیا اور اس کے بعد مطعم اور اس کے بیٹوں کو ننگی تلواروں کے سائے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو گھر تک پہنچایا۔ قریش نے مطعم سے پوچھا کہ تم کو محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا واسطہ ہے؟ مطعم نے جواب دیا، مجھ کو واسطہ تو کچھ نہیں ہے، لیکن میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا حمایتی ہوں۔ جب تک وہ میری حمایت میں ہیں کوئی نظر بھر کر بھی ان کو نہیں دیکھ سکتا۔ مطعم کی یہ ہمت اور حمایت دیکھ کر قریش کچھ خاموش ہو کر رہ گئے۔ ایک روایت میں ہے جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم طائف میں اس مذکورہ بالحالات میں تھے تو ایک فرشتہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف آیا اور کہا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا کہ حکم دیں تو میں پہاڑ اٹھا کر اہل طائف پر ڈال دوں، یہ سب فنا ہو جائیں گے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ہرگز نہیں، مجھے امید ہے اگر یہ لوگ اسلام نہ لائے تو ان کی اولاد ضرور خادم اسلام بنے گی اور ان کی آئندہ نسلیں سب مسلمان ہوں گی، میں ان کی ہلاکت کو پسند نہیں کرتا۔
دوستو اسی سال یعنی ماہ شوال 10 نوی میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عائشہ بنت ابو بکر سودا بنت زمعہ سے نکاح کیا۔ اسی سال آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج ہوئی۔ معراج کی نسبت تبری کا قول ہے کہ آپ نے ابتدائی وحی یعنی نبوت سے پہلے سال ہوئی جب سے کہ نماز فرض ہوئی۔ ابن حزم کا قول ہے کہ سنہ 10 ہجری میں ہوئی۔ بعض روایت میں یہ بھی ثابت ہے کہ معراج ہجرت مدینہ کے بعد ہوئی، جس طرح شق صدر کی نسبت سے علماء کا خیال ہے کہ 1 سے زیادہ مرتبہ۔ اسی طرح معراج کی نسبت سے بعض علماء کا خیال ہے 1 سے زیادہ مرتبہ ہوئی۔ بہرحال یہ بات اس جگہ نہیں چھوڑی جا سکتی، اس لیے دوسری مستقل تصانیف اور تفاسیر سیرت و حدیث کی کتابوں کی طرف متوجہ ہونی چاہیے۔ دوستوں مکہ والوں نے نامید ہو کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے طائف کا قصد کیا۔ وہاں والوں نے مکہ والوں پہ بدتر نمونہ دکھایا۔ مکہ والوں نے نفرت اور ضد دم بدم ترقی پذیر تھی۔ ان کی شرارتیں اپنی کیفیت اور کمیت میں پہلے سے زیادہ سخت ہوتی جا رہی تھی، مگر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمت نہ ہاری۔ طائف سے واپس آ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان قبائل میں جو مکہ کے ارد گرد تھوڑے تھوڑے فاصلے پر تھے برابر جاتے جاتے تبلیغ اسلام فرماتے رہے۔ چنانچہ قبیلہ بنو کندہ، قبیلہ بنو عبداللہ کے اقامت گاہوں میں پہنچے۔ بنو عبداللہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے بنو عبداللہ، تمہارا باپ عبداللہ ہے، یعنی اللہ کے بندے بن جاؤ۔ قبیلہ بنو حنیفہ کی بستی میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم گئے۔ ان ظالموں نے سارے عرب میں سب سے زیادہ نالائق طریقے پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا انکار کیا۔ باہر سے جو مسافر مکہ میں آتے یا ایام حج میں دور دراز مقامات کے قافلے پر آتے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کے پاس جاتے اور تبلیغ اسلام فرماتے، مگر ابو لہب کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت میں خاص قدر تھی۔ وہ ہر جگہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے لگا ہوا پہنچ جاتا اور مسافروں کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی باتیں سننے سے روکتا۔ بنو عامر، بنو شیبان، بنو قلب، بنو محارب، فزارہ، غسان، سلیم، عیس، حارث ازرع، ڈہل مرہ وغیرہ کے قبائل کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعوت اسلام دی۔ جس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بنو عامر کے سامنے اسلام پیش کیا تو ان میں سے ایک شخص فراس نامی آدمی تھا۔ اس نے کہا کہ اگر ہم مسلمان ہو جائے تو آپ کو اپنے دشمن پر غلبہ حاصل ہو تو کیا تم اپنے بعد ہم کو اپنا خلیفہ بناؤ گے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، یہ کام تو اللہ تعالیٰ کے اختیار میں ہے، جس کو چاہے گا وہ میرا خلیفہ بنائے گا۔ یہ سن کر اس شخص نے کہا، کیا خوب، اس وقت تو ہم آپ کے مطیع و حامی بن کر اپنی گردنیں کٹوائیں، اور جب تم کامیاب ہو جاؤ تو دوسرے لوگ حکومت کا مزہ اڑائیں۔ جاؤ، ہم کو تمہاری ضرورت نہیں۔ نبوت کا 11واں سال شروع ہو چکا تھا۔ مدینہ میں رہنے والا قبیلہ اوس کا ایک شخص سوید بن سامت مکہ میں آیا، جو اپنی قوم کے کامل لقب سے مشہور ہے۔ اس کی ملاقات اتفاقاً نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ہوئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسلام کی دعوت دی۔ اس نے کہا کہ شاید آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس وہی ہے جو میرے پاس ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تیرے پاس کیا ہے؟ اس نے کہا کہ حکمت لقمان۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سناؤ۔ اس نے کچھ اشعار پڑھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سن کر فرمایا، یہ اچھا کلام ہے، لیکن میرے پاس قرآن مجید ہے جو اس سے بہتر افضل اور ہدایت نور ہے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن مجید اس کو سنایا۔ اس نے قرآن مجید سن کر کہا کہ یہ واقعی ہدایت اور نور ہے۔ بعض روایت میں ہے وہ مسلمان ہو گیا، بعض میں ہے کہ وہ مسلمان نہیں ہوا، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت بالکل نہیں کی۔ دوستو، جماعت عظیم عرب کے مشہور افسوگر اور یمن کے باشندہ تھے۔ وہ ایک مرتبہ مکہ میں آئے اور یہاں قریش سے سنا کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نعوذ باللہ جنات کا اثر ہے۔ بولے کہ میں اپنے منتر سے ابھی اس شخص کا علاج کر دیتا ہوں۔ چنانچہ آپ نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر کہا کہ میں تم کو اپنا منتر سناتا ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ پہلے مجھ سے سن لو، پھر تم سنانا۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبہ کی ابتدائی کلمات اس طرح شروع کیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسی قدر الفاظ بیان کیے کہ وہ ضماد بے اختیار بول اٹھے کہ یہی کلمات پھر دوبارہ بیان کیجیے۔ چنانچہ کئی مرتبہ اس نے یہی کلمات آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پڑھوائے اور بھی کہا کہ میں نے بہت سے کاہن، سحرہ، شاہر دیکھے، ان کا کلام بھی سنا ہے، لیکن ایسا جامع معنی، لطیف و بلیغ کلام کبھی نہیں سنا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا،
اپنا ہاتھ بڑھائیں، میں مسلمان ہوتا ہوں اور اسلام کے لیے بیعت کرتا ہوں۔ دوست روح یمن میں قبیلہ دوس آباد تھا۔ اس قبیلے کا سردار طفیل بن عمرو یمن میں شمار ہوتا تھا۔ طفیل علم دانشور کے علاوہ بہت مشہور اور زبردست شاعر تھا۔ اسی سال یعنی 11ویں نبوی میں وہ اتفاقاً مکہ کی طرف آیا۔ طفیل بن عمرو رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آنے کا خیال سن کر سردار قریش استقبال کے لیے مکہ سے باہر نکلے اور بڑی عزت و تعظیم کے ساتھ شہر میں لائے۔ قریش کو اس بات کا اندیشہ ہوا کہ کہیں محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم طفیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ملاقات نہ ہو جائے اور طفیل رضی اللہ تعالیٰ ان کا جادو نہ چلے۔ چنانچہ انہوں نے مکہ میں داخل ہوتے ہی طفیل سے کہا کہ آج کل ہمارے شہر میں ایک ایسا جادوگر پیدا ہو گیا جس نے تمام شہر کو فتنہ میں ڈال دیا ہے، نعوذ باللہ۔ باپ بیٹے سے، بیٹا باپ سے، بھائی بھائی سے، خاوند بیوی سے جدا ہو گیا ہے۔ آپ چنانچہ ہمارے معزز مہمان ہیں، لہٰذا آپ بھی احتیاط رکھیں کہ کوئی کلمہ اس کے ظاہر یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے نہ سنیں۔ دوستو، مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مدینہ میں پہنچ کر نہایت ہی کوشش اور جان فشانی اور قابلیت کے ساتھ تبلیغ کا کام شروع کیا۔ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے مدینہ کے لوگوں کی سعادت ازلی کا اظہار ہوا اور قبیلے اسلام میں داخل ہونا شروع ہو گئے۔ مدینہ میں قبیلہ اوس کی شاخوں میں قبیلہ بنو عبد الاشمل اور قبیلہ بنو ظفر بہت مشہور اور طاقتور تھے۔ سعد بن معاذ قبیلہ بنو عبد الاشہل کے سردار ہونے کے علاوہ تمام قبائل کے سردار الاعظم بھی تھے۔ اسید بن قبیلہ بنو ظفر کے سردار تھے۔ ان کے باپ جنگ لباب میں تمام قبائل کا سردار الاعظم تھے، اسی لڑائی میں مارے گیا تھا، جن کے بعد وہ قبائل اوس میں بہت با اثر اور چوٹی کے سردار مانے جاتے تھے۔ اسود بن زرارہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جن کے مکانات پر مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مقیم تھے، سعد بن معاذ کے خالہ زاد بھائی تھے۔ ایک روز مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور اسعد بن زرارہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ عبد الاشمل کے محلوں میں چاہ مرق میں بیٹھے ہوئے باتیں کر رہے تھے۔ سعد بن معاذ کو ان کے اپنے محلے میں آنا اور تبلیغ اسلام کرنا ناگوارا تھا۔ سعد نے اسید بن حضیر کو بلا کر، اسعد چونکہ میرا خالہ زاد بھائی ہے اس لیے میں تو ذرا احتیاط کرتا ہوں، تم جاؤ ان کو سختی سے کہہ دو کہ محلوں میں کبھی نہ آیا کریں، یہ ہمارے لوگوں کو بہکانے اور بے دین بنانے آتے ہیں۔ اسید تلوار لے کر چلے اور اسعد مصعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس پہنچ کر ان کو برا بھلا کہنے لگے اور نہایت سختی سے پیش آئے۔ مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ اگر آپ ذرا بیٹھ جائیں اور ہماری تو باتیں سن لیں تو کوئی نقصان آپ کا نہ ہوگا، اس کے بعد پھر آپ جو چاہیں حکم فرما دیجئے۔ اسید بہت اچھا کہہ کر بیٹھ گئے۔ مصعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسلام کی حقیقت بیان کی اور قرآن مجید پڑھ کر سنایا۔ اسید خاموش سنتے رہے۔ پھر مصعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا سنا تو اسید نے کہا کہ میں اسلام قبول کرتا ہوں، چنانچہ اسی وقت ان کو اسلام بنایا گیا۔ اسید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک شخص اور ہے، اگر وہ مسلمان ہو گیا تو پھر ہماری مخالفت نہ کرے گا، میں جا کر ابھی اس کو تمہارے پاس بھیجتا ہوں۔ چنانچہ اسید رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہاں سے اٹھ کر سعد بن معاذ کے پاس گئے۔ سعد پہلے سے اسید کے منتظر تھے، پوچھا کہ بتاؤ کیا کہنے آئے ہو؟ اسید نے کہا کہ ان دونوں نے وعدہ کر لیا ہے کہ تمہاری منشا کے خلاف کچھ نہ کریں گے، لیکن وہاں ایک اور حادثہ پیش آ گیا ہے۔ بنو حارث کے چند جوان آ گئے اور اسعد بن زرارہ کو قتل کرنا چاہتے تھے۔ یہ سنتے ہی سعد بن معاذ کھڑے ہو گئے اور تلوار لے کر وہاں پہنچے۔ دیکھا تو اسعد اور مصعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ دونوں اطمینان سے بیٹھے ہوئے تھے۔ یہ دیکھ کر سعد نے دونوں کو گالیاں دینی شروع کی اور اسعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا کہ مجھ کو صرف رشتہ داری کا خیال ہے، ورنہ تمہاری کیا مجال کہ ہمارے محلے میں آ کر لوگوں کو بہکانے لگو۔ مصعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا آپ بیٹھ جائیں، میں کچھ عرض کرتا ہوں، اگر میری بات معقول ہو تو آپ قبول فرمائیے گا ورنہ انکار کر دیجیے گا۔ سعد اپنی تلوار رکھ کر بیٹھ گئے۔ مصعب نے سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی وہی باتیں سنائی جو اسید کو سنا چکے تھے۔ سعد اسی وقت مسلمان ہو گئے اور واپس آتے ہی اپنے قبیلے کے تمام لوگوں کو جمع کر کے کہا
کہ تم مجھ کو کیا سمجھتے ہو؟ سب نے یک زبان ہو کر کہا، ہم ہمارے سردار سمجھتے ہیں آپ کو، آپ کی رائے ہمیشہ قابل عمل ہے۔ سعد نے کہا کہ جب تک تم مسلمان نہ ہو جاؤ میرے ساتھ تمہارا کوئی تعلق نہیں ہے۔ یہ سنتے ہی تمام قبائل بنو عبد الاشمل مسلمان ہو گیا۔ اس طرح مدینے کے دوسرے قبائل بھی اسلام پھیلتا رہا۔ یہ نبوت کا 13واں سال تھا۔ ادھر مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کامیابی حاصل ہو رہی تھی، ادھر مکہ قریش میں مظالم مسلمانوں کے لیے ناقابل برداشت ہوتے جا رہے تھے۔ 13ویں نبوی کا ماہ ذی الحج آ گیا تو مدینے میں مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مردوں اور عورتوں کا مسلم قافلہ کو لے کر مکہ کی طرف روانہ ہو گئے۔ مدینہ کے مسلمانوں نے اس قافلے کو اس لیے بھیجا تھا کہ زیارت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا مشرف ہو کر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں مدینہ والوں کی طرف سے مدینہ میں تشریف لانے کی درخواست پیش کریں۔ دوستو، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس قافلے کے آنے کی اطلاع مل چکی تھی۔ رات کے وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مکان سے نکلے۔ عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اگرچہ اس وقت وہ مسلمان نہ ہوئے تھے لیکن ہمیشہ سے ان کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہمدردی تھی۔ قریش نے کی عام مخالفت میں بھی ان کے ہمدردانہ طرز عمل سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم واقف تھے۔ وہ اتفاقاً راستے میں مل گئے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو ہمراہ لے لیا اور اپنے ارادے سے مطلع فرما دیا۔ چنانچہ دونوں رات کی تاریکی میں وادی عقبہ میں پہنچے۔ وہاں مدینہ سے آیا ہوا مومنوں کا قافلہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا منتظر تھا۔ دوستو، اس جگہ کی بات یہ یاد رکھنی چاہیے کہ مدینے میں صرف مسلمان نہیں آئے تھے بلکہ مشرکین حسب دستور قدیم حج کے لیے بھی آئے گئے تھے۔ ان لوگوں نے مکہ سے باہری ایک جگہ پر قیام کیا تھا، مگر عقبہ کی گھاٹی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات کے لیے تجویز کر دی تھی۔ اس لیے مدینہ کے مسلمان، بعض غیر مسلم بھی جو اسلام کو پسند کرتے تھے، مسلمانوں سے ہمدردی رکھتے تھے، اس گھاٹی میں آ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے منتظر تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عقبہ میں پہنچ کر منتظر مسلمانوں سے ملاقات کی۔ مدینے میں تشریف لے جانے کی خواہش سن کر عباس رضی اللہ تعالیٰ نے ایک مناسب اور ضروری تقریر کی۔ انہوں نے کہا کہ مدینے والوں، محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے خاندان میں ہیں، اس کا خاندان اس کی حفاظت کرتا ہے۔ تم اس کو اپنے یہاں لے جانا چاہتے ہو، یہ یاد رکھو کہ تم اس کی حفاظت کرنی پڑے گی۔ اس کی حفاظت کوئی آسان کام نہیں ہے۔ بے شک اگر تم عظیم الشان اور خونریز لڑائیوں سے تیار ہو تو بہتر ہے، ورنہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو لے جانے کا نام نہ لو۔ برا بن معرور رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، عباس، ہم نے تمہاری بات سن لی ہے، اب ہم چاہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خود بھی اپنی زبان سے کچھ فرمائیں۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تقریر فرمائی اور قرآن مجید کی کچھ آیت پڑھ کر سنائی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تقریر میں حقوق اللہ اور حقوق العباد کا بیان کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان ذمہ داریوں کو بیان کیا جو مدینے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لے جانے سے مدینے والوں پر عائد ہوتی ہیں۔ برا بن معرور رضی اللہ تعالیٰ نے تمام باتیں سننے کے بعد کہا کہ ہم سب باتوں کے لیے تیار ہیں۔ ابو الحسین بن نبیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ وعدہ کیا کہ ہم چھوڑ کر واپس تو نہیں آ جائیں گے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، نہیں، میرا جینا اور مرنا تمہارے ساتھ ہی ہوگا۔ عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بولے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم کو اس کے معاوضے میں کیا ملے گا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جنت اور اللہ تعالیٰ کی رضا ملے گی۔ عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، بس سودا ہو چکا ہے، اب نہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے قول سے پھریں نہ ہم پھریں گے۔ اس کے بعد سب نے بیعت کی۔ اس بیعت میں برا بن معرور سب پر سابق تھے۔ اس بیعت کا نام بیعت عقبہ ثانیہ مشہور ہے۔ اسد بن زرارہ نے رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سب کو مخاطب ہو کر کہا کہ لوگو، آگاہ رہو کہ اس قول و قرار کا مطلب یہ ہے کہ ہم ساری دنیا کے مقابلے کے لیے تیار ہیں۔ سب نے یک زباں ہو کر کہا کہ ہاں، ہم خوب جانتے ہیں کہ ہم کو ساری دنیا کا مقابلہ کرنا پڑے گا۔ اس کے بعد نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان لوگوں کے 12 بزرگوں کو منتخب فرمایا اور ان کو تبلیغ اسلام کے متعلق ہدایت دے کر اپنا نقیب مقرر کیا اور ان کا نام اسلام کی تبلیغ کرنا مقرر فرمایا۔ ان کے نام یہ ہیں: سعد بن زرارہ، اسید بن حذیر، برا بن معرور، عبداللہ بن رواحہ، عبادہ بن سامت، سعد بن ربیع، سعد بن عبادہ، غافی بن بالک،
عبداللہ بن عمرو، سعد بن حشمم، ان 12 سرداروں میں 9 آدمی قبیلہ خزرج کے تھے اور 3 قبیلہ اوس کے تھے۔ ان 12 آدمیوں سے مخاطب ہو کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس طرح عیسیٰ علیہ السلام کی حواری ذمہ دار ہے، اسی طرح میں تم کو تمہاری قوم کی تعلیم کی ذمہ دار بناتا ہوں، اور میں تم سب کا ذمہ دار ہوں۔ جس وقت عقبہ کی گھاٹی میں یہ بیعت ہو رہی تھی، اس وقت پہاڑ کی چوٹی پر ایک شیطان نے زور سے اہل مکہ کو آواز دی اور کہا، دیکھو محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور اس کی جماعت کے آدمی تمہارے خلاف مشورے کر رہے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مومنوں اور اس جماعت نے اس طرف کوئی اتفاق نہیں کیا۔ جب تمام مراتب طے ہو چکے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینے کی طرف تشریف لے گئے۔ مدینے کی تشریف لے جانے کی تاریخ کا تعین اذان الہی پر موقوف رکھا۔ اس کے بعد ایک ایک دو دو کر کے سب آدمی خاموشی کے ساتھ وہاں سے نکل گئے تاکہ اس کا جلسہ حال کسی کو معلوم نہ ہو۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ دونوں مکہ میں چلے آئے، مگر صبح ہوتے ہی قریش کی رات کو اس اجتماع کا حال معلوم ہوا۔ وہ اسی وقت مدینہ والوں کے قیام گاہ پر پہنچے اور دریافت کی کہ رات تم لوگوں نے مسلمان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آئے تھے۔ مدینہ والوں نے جو لوگ غیر مسلم یعنی بت پرست تھے، ان کو خود رات کو اس اجتماع کا حال معلوم نہ تھا۔ انہیں میں عبداللہ بن ابی بن سلول بھی تھا، جو بعد میں منافقوں کا سردار بنا۔ اس قریش سے کہا کہ بھلا یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ مدینے والے کوئی اہم معاملہ کرے اور مجھ کو اطلاع بھی نہ ہو۔ قریش کا شک جاتا رہا اور واپس چلے گئے۔ اس وقت مدینے میں نے کوش طاری کر دی کہ وہاں روانہ ہو گئے اور قریش کو مکہ میں آ کر کسی دوسرے سے معتبر ذریعے سے رات کو اس مجلس کا حال معلوم ہوا اور مسلح ہو کر دوبارہ آئے، لیکن قافلہ روانہ ہو چکا تھا۔ حضرت سعد بن عبادہ اور منظر بن عمرو رضی اللہ تعالیٰ عنہ کسی وجہ سے پیچھے رہ گئے۔ منظر تو قریش کو دیکھ کر چل دیے اور ان کے ہاتھ نہ آئے، لیکن سعد بن عبادہ قریش کے ہاتھ میں گرفتار ہو گئے۔ قریش ان کو مارتے ہوئے مکہ میں لائے۔ سعد بن عبادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیان ہے، جب قریش نے مجھے مکہ میں لا کر زور کوب کر رہے تھے تو میں نے دیکھا کہ سرخ سفید رنگت کا خوبصورت شخص میری طرف آ رہا ہے۔ میں نے اپنے دل میں کہا کہ اگر کسی شخص سے اس قوم میں مجھ کو بھلائی کی توقع ہو سکتی ہے تو وہ یہی ہوگا، مگر جب وہ میرے پاس آیا تو اس نے نہایت زور سے میرے منہ پر تماچا مارا۔ اس وقت مجھ کو یقین ہو گیا کہ ان لوگوں میں سے کوئی ہے جس سے مروت رعایت توقع ہو سکتی ہے۔ اتنے میں ایک اور شخص آیا، اس نے کہا کہ قریش کے کسی شخص سے تیری شناسائی نہیں۔ میں نے کہا کہ جبیر بن مطعم اور حارث بن امیہ کو جو عہد مناف کے پوتے میں جانتا ہوں۔ اس نے کہا پھر تو انہوں نے دونوں کا نام لے کر کیوں نہیں پکارتا؟ مجھ کو یہ تدبیر بتا کہ وہی شخص ان دونوں کے پاس گیا اور کہا قبیلہ خزرج کا ایک شخص پٹ رہا ہے، وہ تمہارا نام لے لے کر دہائی دے رہا ہے۔ انہوں نے پوچھا کہ اس کا کیا نام ہے؟ اس شخص نے بتایا کہ اس کا نام سعد بن عبادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ وہ بولے ہاں، اس کا کام ہم پر احسان ہے، ہم تجارت کے لیے اس کے یہاں جاتے ہیں، ان کی حفاظت میں اس کے یہاں ٹھہرتے ہیں۔ چنانچہ ان دونوں نے مجھے چھڑایا اور میں چھوٹتے ہی مدینہ یثرب کی طرف روانہ ہو گیا۔ اس جگہ یہ بات بھی ذہن نشین رہنی چاہیے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بیعت عقبہ ثانی میں بہت پہلے اللہ تعالیٰ کی طرف سے بتا دیا گیا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کرنی پڑے گی۔ ایک مرتبہ خواب میں مقام ہجرت کا نظارہ بھی دکھایا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ کھجوروں والی زمین ہے، یعنی وہاں کھجوریں بکثرت ہیں۔ یہ خواب دیکھ کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا خیال ہم کو یمامہ کے علاقے میں ہجرت کرنی پڑے گی، کیونکہ وہاں کھجوریں بکثرت ہوتی ہیں۔ بعد میں معلوم ہوا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یثرب مدینہ کی طرف ہجرت کرنا پڑے گی۔